شاہ صاحب، ایک اندر کی جنگ، اور یہ جنگ دل اور دماغ کی جنگ ہے. دونوں ہی اپنے ایسے، دل بھی اپنا ہے اور دماغ بھی اپنا ہے. ہمارے بڑے اچھے ایک دانشور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دل لیفٹ پہ اس لیے ہے کہ ہے ہی لیفٹسٹ، اور دماغ جو ہے سر وہ بھی یکساں نہیں رہتا سر. کبھی بڑا ریشنل ہوا ہوتا ہے سر، کبھی ایموشنز کا غلبہ ہوتا ہے. یہ دل اور دماغ کی جنگ انسان کو کبھی فیس کرنی پڑے تو کس کو فالو کیا جائے، دل کو یا دماغ کو؟ دیکھیے، اگر تو دنیاوی علوم سے جواب دیا جائے تو پھر تو اس کا جواب کسی شاعر نے دیا تھا، چونکہ میں تو ہتھوڑے مار آدمی اس لیے اس سے لطیف ہے نہیں، تو شعر عام طور پر یاد نہیں رہتے. تو اس کا مفہوم کچھ یہ تھا کہ بہتر ہے کہ کبھی کبھی عقل کو چھٹی دے کے دل کی بات مان لی جائے. تو وہ ایک بیلنس قائم کرنا پڑتا ہے، اور بڑا خوبصورت بیلنس ہے وہ، کہ آپ ایک بلینڈ تیار کرتے ہیں جس میں عقل اور ایموشنز دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کی ریشو، عقل کی ریشو ہمیشہ زیادہ ہونی چاہیے اور جذبات کی کم. لیکن جنگ اصل جو ہوتی ہے انسان کے درمیان وہ قلب اور نفس کی ہے. نفس ہے وہ مجھے اکساتا ہے کہ یہ ایک طرف آپ کا بھائی ہے، ایک طرف دشمن کا بیٹا ہے، تو فیصلہ اپنے بھائی کی فیور میں دے دو. یہ نفس اکساتا ہے مجھے. ٹھیک سے. لیکن دل اور عقل یہ کہتی کہ نہیں، بحیثیت انسان کی تمہیں وہ فیصلہ کرنا ہے جو حق اور انصاف کا ہے. تو اصل جنگ جو ہے وہ قلب اور نفس کی ہے انسان کے اندر، یا یوں کہہ لیجئے کہ ضمیر کی جنگ جاری رہتی ہے. ضمیر کی جنگ جاری رہنی چاہیے کہ وہ ہمیں ٹریک پر رکھے گا، ہم بھٹکیں گے نہیں. اور اگر کہیں ضمیر ہمارا سو گیا تو نفس ہمیں انسان غلط کسی راہوں پہ لے جائے. چیلنج کا شکار ہوتا ہے، وہ تڑپ کی دعائیں مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور اللہ سے کہتا ہے کہ میں اب بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا. لیکن سر چند دن بعد مسئلے حل ہو جاتے ہیں سر. وہ پھر دوبارہ سے نفس جو ہے وہ جاگتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کیا فرق پڑتا ہے، یہ چل ہی رہا ہے نا زندگی کا نظام. یہ جو کشمکش ہے سر، کیا یہ نارمل ہے سر؟ اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ جب وہ مشکل میں ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، رب تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے. لیکن جب وہ اس مشکل سے نکل جاتا ہے تو بڑی جلدی بھول جاتا ہے کہ میں نے رب تعالیٰ سے کیا وعدے وعید کیے تھے، توبہ کرتے وقت کیا کیا میں نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا تھا. انہیں بھول کر وہ دوبارہ پھر انہی راہوں پہ چلا جاتا ہے. یہ انسانی فطرت میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے جاری رکھیں. انسان کو انعامات ملتے ہی اس صورت میں ہے جب وہ اپنی خواہشات کو، اپنے ارادوں کو ان تعلیمات کے تحت کر دیتا ہے جو ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی ہیں. ہمیں لڑنا چاہیے اس وقت اپنی ذات سے کہ جب ہم خوشحالی میں ہوتے ہیں، اچھے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم نفس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو اس وقت جو نیک لوگ ہیں، جو واقعی صحیح معنوں میں خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اپنی ذات سے لڑتے ہیں کہ میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اس راہ پر دوبارہ نہیں آؤں گا. اسی کا انعام ہے، اسی لڑائی کا. اور وہ انعامات دنیا میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں بھی. اور دنیاوی انعامات اگرچہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10 گنا ہیں اور 70 گنا آخرت میں ہیں، وہ 10 گنا بھی بے پناہ ہیں. 40 کی عمر پہ نبوت مل جاتی ہے سر. 40 کے ساتھ بہت کچھ جڑا ہوا ہے سر. کلچر میں بھی 40ویں کا ورڈ ہے سر. 40 دن کا چلہ ہے، 40 چور ہیں، 40 نوٹی بھی کہا جاتا ہے سر. سر یہ 40 کی عمر پہ پہنچتے ہوئے مڈ کیریئر بھی ہے سر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بالغ ذہن، میچور انسان، اس میں 1 2 3 اگر کہیں جائیں تو کون سی تبدیلیاں ہیں جو آ جانی چاہیے سر؟
کیونکہ سر جو چھوٹے بچوں کے ڈاکٹرز ہیں وہ تو بتا دیتے ہیں کہ اتنے ماہ کا ہوگا تو فیڈ شروع ہو جائے گی، اتنے مہینے کا چلنے لگ پڑے گا، اتنے عمر پہ بولنے لگ پڑے گا. لیکن اس کے بعد ہمارے سر یارڈ اسٹکس ختم ہو جاتے ہیں سر. 40 کیونکہ ایک ایسی سر فگر ہے جہاں پر باڈی، انرجی، صحت، عقل، وسائل، ریسورسز بڑے بہتر ہوتے ہیں. تو وہ 3 ایسی چیزیں جو اچیو کر لینی چاہیے، جن کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور جو کہہ لیجیے ٹارگٹس پورے ہو جانے چاہیے. یہ 40 سالہ جو مارک ہے انسانی عمر میں، یہ ڈپکٹ کرتا ہے ایک چیز کو کہ انسان نہ صرف میچور ہو گیا بلکہ معتبر بھی ہو گیا. اسی لیے نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی ہے کہ وہاں آدمی پوری طرح میچور ہوتا ہے. وہاں بجائے دل کی بات ماننے کے وہ ذہن سے سوچ رہا ہوتا ہے اور گورن ہوتا ہے ذہن ہی سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو میچورٹی شو کرنی چاہیے کہ میں 40 سال کا ہو گیا اور اس عمر میں میچور بیہیو کروں تو بہتر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو حرکتیں ہوتی ہیں نوجوانی والی، جوانوں والی، وہ تیزی ترازی اور وہ اکھڑ پن، ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ہم اب میچور ہو گئے، معتبر ہو گئے. یہ تبدیلیاں انسان کو اپنے اندر کانشیسلی بھی لانی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ آئیں گی. کانشیس ایفرٹ بھی ہونی چاہیے کہ اب ہم بہت میچور بیہیو کریں، بہت سوبر بیہیو کریں. یہ دونوں چیزیں، میچورٹی اینڈ سوبر، یہ آ جانا چاہیے انسان میں. گزرنے کے ساتھ ساتھ اور عام طور پہ بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں سر جن کے اپنے بنیادی بیسک رشتے، جس میں بالخصوص میاں بیوی کا ریلیشن ہے، وہ اچھا رہے. بڑے کم لوگ ہیں سر. اور ایک دنیا سر وہ پروفیشنلی اپنی کامیاب زندگی انہوں نے گزاری ہوتی ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں سر. وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، بچے سیٹل ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں سر. میاں بیوی اکثر سر سیپریٹ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ بچوں کے پاس علیحدہ رہ رہے ہیں، یا اس میں سے کوئی ایک سوچتا ہے کہ میں نے رہنا ہی اکیلے ہے. سر یہ کوئی نارمل نہیں ہے سر. میں سر چاہوں گا کہ آج جو ہمیں ینگ لوگ سن رہے ہیں سر، جن کی شادی کو 5، 10، 15 سال گزرے، کوئی ایسی نصیحت جس سے وہ بڑھاپے کے ایام میں تنہائی سے بچ سکیں سر. کیونکہ یہ بہت بڑی اذیت بھی ہے سر. ایک ملازم کے ساتھ رہنا، کھاتے پیتے رہنا اور زندگی پوری کرنا، یہ بڑا ایک اذیت ناک سر منظر ہے سر. تو کیا ایسا ہے جس کی وجہ سے آخر تک گھرانہ بچا رہ سکتا؟ یہ ان سرٹن کیسز دیکھنے میں آتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن اکثریت ایسی نہیں ہے. میجورٹی میں یہ نہیں ہوتا. یہ وہیں پہ چیزیں آئیں گی جہاں میاں بیوی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، آپس میں ان کے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. وہ زندگی گزارتے آئے ہیں کمپرومائزز کے ذریعے سے. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ دوبارہ گرم کی ہوئی چائے کا ذائقہ اور کمپرومائزز کیے ہوئے رشتے، ان کا وہ مزہ نہیں رہتا. تو جب ہم کمپرومائزز کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو جہاں وہ فیکٹرز جن کی وجہ سے ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، جیسے اولاد ہے، سوشل پریشرز ہیں، والدین کا دباؤ ہے، یہ جب آف ہو جاتے ہیں، اولاد سیٹل ہو گئی، اپنے اپنے جگہوں پہ چلے گئے، اپنے اپنے گھر بسا لیے، تو پھر انسان کمپرومائز جو ساری عمر کرتا ہے وہ نہیں کرے گا. پھر وہ کہتا ہے کہ اب میں آرام سے علیحدہ ہو کے جی لوں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے، جو ہم نوجوانوں کے لیے بات کر رہے تھے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کمپرومائزز پر نہ جئیں بلکہ انڈرسٹینڈنگ پر جئیں. اگر ایک بار انڈرسٹینڈنگ ہماری ڈیولپ ہو گئی تو بیوی سے بہتر کمپینین کوئی نہیں ہے. اور ایک اور غلطی ہم مرد حضرات کر جاتے ہیں. ہم نے زندگی ایک ساتھ سٹارٹ کی، شادی ہو گئی. مرد چونکہ باہر جاب کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے، بائی ورچو آف دیٹ اس کا ایکسپوجر بہت ہے لوگوں کے ساتھ. تو جو وہ لوگوں سے ملتا ہے وہ سیکھتا ہے اور اس کا مینٹل ہورائزن براڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر فارن کنٹریز کے اس کے ٹرپس لگتے ہیں. سفر بذات خود ایک بہت بڑا ٹیچر ہے اور مرد سیکھتا چلا جاتا ہے. خاتون خانہ بیچاری بچوں کی ذمہ داریوں میں اور گھر کی ذمہ داریوں میں وہ گھر ہی میں الجھی رہتی.
नतीजा ये है कि वहाँ मेंटल होराइजन उतना ब्रॉड नहीं हो पाता, तो खामद और बीवी के दरमियान जो जहनी लेवल है उसका डिफरेंस बढ़ता जाता वक्त के साथ साथ। तो बाय द टाइम वो ढेर उम्र तक पहुँचते हैं, वो गैप इतना हो गया होता है कि खामद उलझता है कि बीवी ऐसे क्यों सोचती है, बीवी उलझती है कि खामद मेरी बात नहीं सुनता है। ये जो गैप है ये वक्त के साथ साथ और बढ़ जाएगा। तो होना ये चाहिए कि मैं नौजवानों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ जी सर, कि अगर आप अपनी शरीक हयात को भी वैसे ही मौक़े दें कि वो उनका एक्सपोजर बढ़ जाए दुनिया में। आप जितना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना भी बेहतर हो जाए उसको इम्प्रूव कर लिया जाए ताकि उसकी मेंटल डेवलपमेंट साथ साथ होती चली जाए। हमारे यहाँ एक सिस्टम बड़ा अच्छा है, मैंने करीब से देखा तो मुझे बहुत पसंद आया वो सिस्टम। वो फ़ौज में है, तो अफसर की जब शादी हो जाती है जी सर, तो अब वो बच्ची होती है बिल्कुल छोटी उम्र की। एक सबसे अच्छी बात ये है कि अगर उस अफसर कि जिस फॉर्मेशन के साथ भी वो अटैच है, वहाँ जो सीनियर अफसरों की वाइफ्स हैं उस बच्ची को अपने बच्चों ही की तरह उसकी ट्रेनिंग कर देती हैं। फिर उनकी एक्टिविटी है कि जो विमेन एसोसिएशन है, विमेन वेलफेयर एसोसिएशन, उसके अंदर वो हिस्सा लेती है, तो उनका एक्सपोजर बढ़ता रहता है। कोर्सेज पे वो जाते हैं, लंबे कोर्सेज होते हैं, तो वाइफ्स को साथ ले जाने की इजाज़त होती है, तो वहाँ जाके उसका भी एक्सपोजर हो जाता है। नतीजा ये है कि उनकी बीवियों की मेंटल डेवलपमेंट साथ साथ होती चली जाती है। ठीक है सर, अच्छी चीज़ कहीं से भी मिले उसको फॉलो कर लेना चाहिए। सही सर, तो हम अगर इन्हीं लाइंस पे काम करना शुरू कर दें सही सर, तो हमारी जो शरीक हयात है सर उनकी मेंटल डेवलपमेंट होगी, ठीक है सर। और वो गैप जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉडन नहीं होता जाएगा, बल्कि आम शख्स एक सतह जो पे होगा। 9 to 5 जॉब कर रहा है, को प्रैक्टिस कर रहा है, को सर्विस दे रहा है, वकील हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, ट्रेनर कंसल्टेंट हो सकता है, एक आम बंदा सर, लेकिन वो सर ख्वाहिश रखता है अल्लाह के रास्ते पे चले सर, वो कोई खैर के रास्ते का राही हो जाए सर, दरवेशी के रास्ते पे चले और रूहानियत के रास्ते पे चल सके। और उसको अपनी कैपेसिटी का पता है कि कोई गुनाहगार इंसान है, आम सा शख्स है, वो उसके पास कोई ऐसा हुनर नहीं है सर, ऐसा क्या किया जाए, वो कहाँ से शुरू करे कि वो अल्लाह के रास्ते पे चल सकता है। बुनियादी कुछ कदम कि वो उठा ले और उसके बाद वो उड़ान भरता जाए। इस लिहाज से हमारे दीन ने हमें बड़ी सहूलत दी है जी सर, कि रास्ते से पत्थर को भी हटा देना नेकी है। तो खिदमत खल्क हम करना चाहते हैं तो रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर अगर उठा दें तो वो भी खिदमत खल्क में आ जाएगा। मेरे नज़दीक एक बहुत खूबसूरत तरीका है जिस पर हमें ये भी ज़रूरी नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज बड़े वास्ट हों। हम में से हर आदमी दूसरों से सीख रहा होता है, ठीक सर, किताबों से सीख रहा होता है। अगर हम ये सोच लें कि बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनसे हमने सीखा, उन्होंने बग़ैर किसी गर्ज, बग़ैर किसी लालच के हमें सिखाया है, तो ये मुझ पर कर्ज है। जिस तरह दूसरों ने मुझे सिखाया था कभी, मैं इसी तरह अपने से छोटे उम्र में छोटे लोग हैं उनको सिखा दूँ। तो जब हम ये कर्ज अदा करने की नीयत से उस चीज़ को फैलाते हैं जो दूसरों ने हमें सिखाई होती है, ये बज़ात ख़ुद मेरे नज़दीक बहुत बड़ी नेकी है कि आपसे जो उम्र में जूनियर हैं उनको आप ग्रूम करते हैं बग़ैर किसी कर्ज के, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मुआवजे के। बहुत बड़ी खिदमत है। तो इल्म को फैलाना वैसे भी हदीस के मुताबिक भी बात सिर्फ माजी इबादत है। और माजी सर एक हैंड ब्रेक वाला रोल प्ले कर रहा होता है सर, वो इतना वज़न होता है सर उसका। अच्छा सर, वो ना चाहते आज को मुस्तकबिल को डिस्कस करते करते एकदम सर माजी में जाते हैं सर और सर फिर वापस आते हैं सर, फिर सर थोड़ी देर के बाद सर वो 2-3 वाक़यात ही होते हैं सर। और अच्छा सर, वो बाज़ औक़ात कोई एक चंद के तो अच्छे वाक़यात होते हैं, ज़्यादातर के बुरे वाक़यात होते हैं सर। अब
سر ایسا بندہ، دو چیزیں ہیں سر اگین اس سچویشن میں، اگر ہمارا واسطہ ایسے بندے کے ساتھ پڑ گیا کیا کریں، اور اگر ایسا بندہ ہمیں سن رہا ہے تو وہ سر آپ کی بات کو سننا چاہتا ہے اس وقت. دیکھیے ماضی، آپ صرف ماضی کی بارے میں بات کر رہے ہیں، میں گزارش یہ کروں گا کہ ایون مستقبل، جی سر، یہ بھی انسان کی زندگی کے بہت بڑے ڈریگ ہیں، جی سر، ماضی بھی اور مستقبل بھی. جی ماضی دو طرح سے ڈریگ بن جائے گا ہماری زندگی میں. ایک تو ہم ماضی پرستی میں چلے گئے تو اپنے حال کو بھول جائیں گے، ہم ٹھیک ہے سر، اس پہ ایفرٹ نہیں کریں گے. جی سر، اور اگر ماضی کی تلخ یادیں ہیں تو وہ ہمیں پیسمزم کی طرف لے جائیں گی، ہم بڑے یاسیت پسند ہو جائیں گے، ٹھیک سر، تو وہ ہمیں کامیابی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ آفر کر دیں گے. مستقبل کے سہانے خواب دیکھتا ہوا انسان پریکٹیکل ایفرٹ سے دور ہو جاتا ہے. اسی لیے جو فقیر لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، وہ صرف اور صرف آج میں زندہ رہتے ہیں، جو گزر رہا ہے وقت اس میں زندہ ہیں. ٹھیک سر، وہ ماضی کو بھلا دیتے ہیں ٹھیک سر، کہ ماضی ایک گزری ہوئی داستان ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ماں سوائے ایک کہ اس سے سبق سیکھا جائے. جی سر، تو فقیر آدمی ماضی سے صرف سبق سیکھتا ہے. جی سر، فقیر کے نزدیک آنے والا کل ایک امید ہے جی سر، جو جانے پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جی سر، تو اس لیے فقیر صرف آج میں زندہ رہتا ہے. سر، تو ماضی سے سبق سیکھے ہوئے ٹھیک سر، آج پہ وہ اپلائی کرتا ہے ان سب کہ میں دوبارہ نہ ڈسا جاؤں وہاں سے. انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ماضی کو بھلا دے، صرف سبق یاد رکھے جو اس سے حاصل ہوں گے. بہت اعلیٰ سر، اس سے اس کا آج جو ہے وہ پالش ہو جائے گا، اور آنے والے کل کو صرف امید رکھے، امید سمجھے ٹھیک سر، کہ یہ امید ہے، معلوم نہیں پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو میں اس کی آس میں کیوں جیوں، میں آج پہ توجہ دوں گا. یہ کامیابی کا Mental بڑا health. بنیادی فارمولہ ہے. ایک بڑی سر ایک ایسی ٹرم ہے سر جس پہ انفارمیشن بڑی کم ہے لوگوں کو. گھٹنے میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے سر، آپ ڈاکٹر کے پاس بھاگ جاتے ہیں، اوپینین لیتے ہیں سر فوری طور پہ، کیونکہ دکھ رہا ہوتا ہے. پین ایک ایسا سائن ہے سر جو بتاتا ہے کہ باڈی میں کوئی پرابلم ہے سر. مینٹل ہیلتھ سر کیونکہ اندر ہوتی ہے سر. اچھا پھر سر ایک بہت بڑا چیلنج اس سوسائٹی میں یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو یہ چیلنج ہے، وہ اتنا بڑا سر ایک اسٹگما، ایک ٹیبو ہے سر، کہ وہ یعنی پاگل ہو گیا کا ورڈ جو ہے سر، اس سے لوگ بچتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں. سر بنیادی کیا سائنز ہیں سر جس سے ایک ہیلدی مائنڈ کو اسیس کیا جا سکتا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی اس لیے اس کی وضاحت دے دیتا ہوں سر کہ میرے ایک استاد تھے، میں ان کے ساتھ کسی گھر گیا سر، تو انہوں نے اس گھر میں بیٹھے کہا یار یہ بڑے ہیلدی لوگ ہیں. اچھا میں نے کہا شاید فزیکلی، تو انہوں نے وضاحت کی کہ مینٹلی بڑے ہیلدی ہیں، چیزوں کی ترتیب، خوبصورتی، حسن، نفاست بتا رہی ہے کہ یہ یہاں کوئی ہیلدی مائنڈ رہتا ہے سر. تو سر میں چاہوں گا کہ بڑے بیسک انداز سے سر کچھ ایسی چیزیں بتا دیجئے جو ڈپیکٹ کریں، بتائیں، سائنز ہوں، کچھ اومنز ہوں کہ یہ مینٹلی ہیلدی انسان ہے سر. میں وائس ورسا کی طرف نہیں جاتا سر، ہم ہیلدی انسان کی سر کچھ نشانی آپ سے پوچھنا چاہیں گے سر. یہ اس کی سب سے بڑا پہلا جو سائن آتا ہے سر کہ انسان ذہنی طور پہ اتنا ہیلدی نہیں جتنا ہونا چاہیے، وہ ہر چیز کا ایک نیگیٹو پہلو تلاش کرے گا سر، اگر ہیلدی نہیں ہے سر. اگر ہیلدی نہیں ہے. صحیح سر، اور اگر اس کو دوسرے طریقے سے کہنا چاہیں، ٹھیک سر، ہیلدی مائنڈ کی نشانی یہ ہے سر، کہ وہ پازیٹیو پہلو پہلے دیکھتا ہے، ٹھیک سر، اس کی نیگیٹو سائڈ بعد میں دیکھے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ نیگیٹو سائڈ کو دیکھتا نہیں ہے، وہ پازیٹیو سائن اس کا فائدہ لیتا ہے، اور جو ڈاؤن سائڈ ہے اس کے اگینسٹ پریکاشنز لے لیتا ہے کہ یہ نقصان نہ دینے پائے. صحیح سر، ہیلدی مائنڈ یہ ایک اور بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ لوگوں میں خوشیاں بانٹتا ہے، سر، اپنی مایوسیاں اور اپنی ناکامیاں ان کو بیان کر کے ٹھیک سر، لوگوں کے سامنے. جی سر، کیوں میرے نزدیک یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کے سامنے اپنی
प्रॉब्लम्स, अपनी मायूसियाँ, अपनी यासियत बयान कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को इंसल्ट कर रहे होते हैं इन चीज़ों के लिए कि हमें क्या नहीं मिला, सही सर। क्या मिलना चाहिए। वो रब है ठीक सर। कि तन्हाई में ठीक सर। रब के हुजूर जी सर। सब दिल खोल के आदमी रख देता है कि या अल्लाह तेरे होते हुए मुझे ये दुख हो रहा है, तकलीफ है, मेहरबानी फरमा मुझे इस तकलीफ से निकाल ले। ठीक है सर। तो उसके सामने दिल खोला जा सकता है। ठीक है सर। हेल्दी माइंड की एक निशानी ये है कि आपके सामने कोई दिल खोल के रखेगा नहीं। और सबसे बड़ी एक जो उसके वाइब्स एमिट हो रही होती हैं हेल्दी माइंड से, सही सर। वो ये है कि वो जहाँ जाके बैठेगा उसका इर्द गिर्द का एरिया सारा प्लेजेंट हो जाएगा, वाह। उसमें एक ज़िंदगी ऐड हो जाएगी। वाह जी वाह। बहुत तो आदमी खुद अंदाज़ा कर लेता है कि ये बंदा मेंटली बड़ा हेल्दी है। सर एक सवाल सर इसी के साथ थोड़ी सी एक्सटेंशन में कर रहा हूँ सर। सर कुछ लोग होते हैं सर वो यानी साइकोलॉजी पे उसका जवाब बड़ा अच्छा साइकोलॉजी में मौजूद है कि वो मूड्स के स्विंग्स में चलते जाते हैं सर, मूड्स के हवाले होते, इमोशंस के हवाले होते। और सर हर ख़ानदान में एक ऐसा कैरेक्टर कहीं ना कहीं है सर, ये फेस सर दुनिया कर रही है। वो खुशी के मौके पर रुस्से पड़े होंगे सर, एक अहम इवेंट है जिस पे जाना चाहिए वो नहीं जाएंगे, अच्छा जाएंगे तो सब उनकी तरफ देखेंगे, वो सर ऐसे लगेगा जैसे मर्ग पे आए हुए हैं सर। उनका सर मूड कभी ऑफ है सर, कभी बड़ा, कभी हाईली एक्साइटेड है सर, कभी उसी चीज़ को डिनाई कर रहे होंगे सर। सर ऐसा बंदा अगेन अगर रिश्ते में है, फैमिली में है, क्या करें सर? बात यह है कि ये रवैये सर इंसान की जहन की गिरहों को, उसकी नफ्सियात की गिरह सर। उसको जाहिर कर रहे होते हैं। ठीक सर। और इसके डांडे उसके बचपन में आपको मिलेंगे। अब आप देखिए कि हम किसी मरीज़ की इयादत को जाते हैं, एट टाइम्स वो मरीज़ इयादत करने के लिए आने वाले लोगों के साथ रफ हो जाता है, हम माइंड नहीं करते। सही सर। अगर कोई तवज्जो भी दिलाए कि देखो कितना रफ हो गया, कोई नहीं, बीमार है बेचारा, तो अपनी तकलीफ़ में है, उसको नहीं पता चला। ठीक सर। अगर यही रवैया हम ऐसे आदमी के साथ रख लें ओके। कि ये बेचारा मजबूर है, ये खुद मुझसे ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ से गुज़र रहा है, जो इसने मुझे तकलीफ़ दी है इस रवैये के साथ, ये उससे ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रहा है। सही सर। तो उसके साथ हम दर्दाना रवैया, सही सर। और अगर उसके बचपन को कुरे देंगे सर। तो आम तौर पे एक चीज़ दिखाई देगी कि ऐसा बच्चा बचपन में शिकार रहा है माँ बाप के गुस्से का, वो डिप्राइव्ड रहा है उस प्यार से जो वो चाहता था माँ बाप से, बहन भाइयों से, ठीक है। वो डिप्राइव्ड रहा है अपने साथियों से, एक रिस्पेक्ट जो उसे मिलनी चाहिए थी उससे। सही। अब उसके अंदर ये एहसास महरूमी इतना ज़्यादा गहरा हुआ है कि वो उसके रवैयों पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब उसको इज्जत मिलती है सर। तो अनइंटेंशनली उसमें उसकी इंटेंशंस को कोई दखल नहीं होता बेचारे की, वो इस तरह से रिएक्ट करता है जैसे आपने कोट किया कि खुशी का मौका है तो नाराज़ होकर बैठे हुए हैं कि लोग मुझे आए मना के ले जाएं, लोग हंस खेल रहे हैं, उनके दरमियान वो मुंह बना के बैठा हुआ है। वो असल में एक डिमांड है उसकी अब अटेंशन के लिए, ठीक सर। कि लोग मुझे अटेंशन दें, उस अटेंशन सीकर है वो। तो उसको अगर हम मरीज़ समझ के सही सर। हम दर्दाना रवैया ले लें, जैसे मैंने इयादत की मिसाल दी थी, सर। तो हम बुरा नहीं मनाते मरीज़ की सख्त बात का, सही सर। तो इसके भी इस रवैये का बुरा नहीं मनाएं, ये सोच लें सही सर। कि ये बेचारा मजबूर है, इसको सही सर। ज़हनी तौर पे ठीक सर। तकलीफ़ पहुंची हुई है, इस वजह से ही कहता। तो अगर हम वो रवैया रखेंगे तो ये इंसान दिन ब दिन सेहतमंद हो जाएगा। इसको इम्पोर्टेंस दे दीजिए, सही सर। उसको थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके प्यार का उससे इजहार कर दीजिए, ठीक सर। दिन ब दिन ठीक होता बड़ी जाएगा, common नॉर्मल practice है हो सर। जाएगा, पक्का है। ये उस्ताद शागिर्द पीर मुरीद की डोमेन का क्वेश्चन है सर, कि सर बाज़ औक़ात कुछ लोग, हज़ारों में से कुछ लोग
آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں. باحثیت شاگرد پڑھانے والے کے ساتھ یہ روز کی پریکٹس ہے سر, اور بالخصوص کو بڑے کمٹمنٹ ڈیووشن کے ساتھ پڑھانے والا بھی اسے فیس کرتا ہے سر. اچھا سر, کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ایک دو جو لوگ ہیں سر, وہ آپ ہی سے حسد کرنے لگ پڑتے ہیں. اچھا, اب اس میں سر اللہ کی تقسیم ہے, ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. وہ یعنی اگر کوئی بھی اس کو ٹیکنیکلی سمجھے, وہ کئی چیزوں کو کاپی کریں گے, لیکن وہ روح سے وہ چیز نہیں ہوگی سر. بالکل جیسے سر ایک اصلی آم اور چاک والا جو آم ہے سر, دونوں میں بڑا فرق ہے سر. اور سر اس کے بعد وہ جو محبت وہ دکھا رہے تھے سر, وہ نفرت میں بدل جائے گی سر. یہ ہزاروں میں سے سر ایک دو. سر کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ میں استاد کی جگہ پہ آ کے سر کھڑا ہوں, اور یہ کئی استادوں کا سوال ہمیں ہے. ہر چیز کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ, آپ کی حیات طیبہ, وہاں سے ملتا جائے گا. اب دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کسی کو یاوہ گوئی پر نہ برا سمجھا نہ اسے جواب دیا, بلکہ مسکرا کے خاموش ہو گئے. نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ آلدو کہ اس میں وقت لگا. اسلام کس تیزی سے پھیلا. اگر اس سنت میں ہم عمل کر لیں, کچھ چیزیں ہیں جو انسانی فطرت میں ہیں, ان کو ہم کسی طرح بھی ان سے بچ نہیں سکتے. تو یہ جذبہ بھی جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, یہ بھی انسانی فطرت ہی کا حصہ ہے. استاد ایک بڑے مقام پر ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بہت اونچے مقام پر بٹھایا ہے کہ وہ لوگوں کی تربیت کر رہا ہے, لوگوں کو سکھا رہا ہے. اسے, استاد کو اپنے اس مقام کے مطابق بیہیو کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ پیار کا سلوک کرے, محبت کا سلوک کرے. یقین جانیے کہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ یہ لوگ پھر سیدھی راہ پہ آ جائیں گے. یہ سب سے اچھا طریقہ کار ہے. دشمن کو رام کرنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے کہ جو آپ کا مخالف ہے اس کو. میں میدان جنگ کی بات نہیں کر رہا. صحیح سر. میدان جنگ میں تو فقیر آدمی فولاد کا بنا ہوتا ہے, اس کی قوت ارادی, اس کے قدم, ٹھیک سر. وہ فولادی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا کسی قیمت پہ. ٹھیک سر. لیکن اپنوں کے لیے وہ موم سے زیادہ نرم ہوتا ہے. اپنوں کے لیے سوائے محبت کے اس کے پاس کی کتابیں, اس میں مینشن ہے 500 سال 400 سال پہلے بھی, کہ جب قربانی آتی ہے یہاں پر, یہ جو ایام ہے قربانی ذی الحج کے, تو لوگ گائے بیل سب لے کر اس کو رنگ برنگی جھنڈیاں لگا کے پورے علاقے میں پھر آتے ہیں. میں چاہوں گا قربانی کی جو اسپرٹ ہے سر, اور ظاہرداری, نمائش, یہ کسی بھی عبادت سے منسلک کر دیں, وہ ریاکاری میں چلی جائے گی بات. پھر وہ عبادت نہیں رہتی, ریاکاری ہو جاتی ہے. یہ جو قربانی ہے, یہ تو بڑی مبارک اور اعلیٰ سنت ہے. ہم اس کو سنت ابراہیمی سمجھ کے ہی اس پہ عمل کرتے ہیں, اور اس کا کلیتاً معاملہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو یہ کوئی زیادہ قابل ستائش بات نہیں ہوگی کہ ہم قربانی کا جانور اس کی اس طرح نمائش کرتے پھریں. کسی نے مولانا روم سے یہ پوچھا تھا کہ موسیقی حلال ہے یا حرام ہے, تو مولانا روم نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا. کسی امیر کے برتن میں چلائی جانے والی چمچ کی آواز اگر کسی غریب کے کانوں میں پڑے تو بدترین موسیقی ہے. تو جب ہم یہ نمائش میں جاتے ہیں تو جذبہ تو ہر ایک میں ہے کہ وہ قربانی کرے, لیکن بعض مجبوریاں نہیں کر پاتے, تو وہ ان چیزوں سے ان کا جو دل دکھے گا بہت زیادتی ہو جائے گی. تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے خاموشی سے. کوئی بھی عبادت ہو, اس کے اندر نمائش کا پہلو نہیں آنے دینا چاہیے. تو اسی کے ساتھ ایک سوال جوڑوں گا سر, کہ بڑی دنیا سر وہ بکرا یا گائے جو بھی ذبح کرتی ہے سر فریج میں جگہ نہیں بچتی, سارا کچھ سنبھال لیتی ہے سر. مطلب شاید میری پریکٹس میں ایسے نہیں ہے سر, کہیں نہ کہیں ختم اسی وقت بانٹ لیا جاتا ہے سر, چک لیا جاتا ہے, یہی سیکھا یہی سمجھا. یہ سر یہ جو فریج میں سنبھال لینا ہے سر, یہ کیا ہے سر قربانی؟ اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ ان کو کیا نصیحت کی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ مسلمان کے یہاں تو جو کچھ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کے پاس, وہ دوسروں کا حصہ ہے, وہاں چلے جانا چاہیے. بڑی سیدھی بات ہے. صحیح سر. قربانی کے معاملے میں تو باقاعدہ اسلام نے کلیئر کر دی بات کہ 1/3 آپ کا اپنا ہے, ذاتی استعمال میں لے آئیے. ٹھیک سر. 1/3 رشتہ داروں کا ہے, اور تیسرا حصہ وہ
دوسرے مسلمانوں کا ہے جو قربانی نہیں کر پا رہے، تو اسے اگر ہم اس کے مطابق تقسیم کریں تو ہم پھر پیروی کر رہے ہیں ان احکامات کی جو ہے. لیکن ایثار اور قربانی کا جذبہ یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر کے استعمال کے لیے تھوڑا سا رکھ لیں جو ایک وقت میں آپ پکا سکیں، باقی اللہ کے بندوں کو دے دیں. یہ فریج بھرنے والے معاملات مناسب نہیں ہیں. سر لوگ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے سر، یعنی شاید گوشت کھانے کی وجہ سے جو بیماری ہیں، پیٹ کے ڈاکٹر بتاتے ہیں تیزی کے ساتھ مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. لیکن دوسرا سر جو دیکھا گیا ہے سر، ڈائریا اور بیماریاں، گندگی، آلائشیں، سر مسلمان تو نصف ایمان صفائی ہے سر اس کے لیے. سر میں چاہوں گا کہ اس پہ ضرور آپ کو بات کریں کہ لوگ احساس کریں، خیال کریں کہ گندگی نہ پھیلے. آپ نے خود ہی ایک بات فرما دی کہ مسلمان کے لیے تو صفائی پاکیزگی نصف ایمان ہے. رب تعالیٰ بہت پاکیزہ ہے، بہت نفاست پسند ہے، بہت صفائی پسند ہے. تو رب کو راضی کرنے کا بہت سے اور طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان بڑا پاک صاف رہے اور رہنے کی جگہ اس کی پاک صاف ہو. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ بڑی کوئی ماربل کے فرش ہوں اور بہت ہی ویل پینٹڈ ویل ڈسٹیمپرڈ دیواریں ہوں. جیسے بھی اللہ نے وسائل دیے ہیں وہاں ہم صفائی کا اور پاکیزگی کا خیال کر لیں. پیوندے کے کپڑے پہن لیں ہم، لیکن وہ صاف ستھرے دھلے ہوئے ہوں، اس پر نشان نظر نہ آئے. ہم نماز پڑھتے ہیں، دیکھیے نماز کے اندر پاکیزگی اور نفاست کس درجے کی ہے کہ جو حقیقی نجاست نہیں بھی لگتی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ہمارا. یہ اصل میں اس ماحول کو صاف رکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. تو اسلام میں تو یہ ہے. تو ہمیں اصل میں ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہیے مسلمان لوگوں کے لیے، نان مسلمس کے لیے، کہ ہمارے یہاں مذہب میں صفائی پہ جتنا زور ہے ہم مسلمان واقعی اتنے ہی صاف ستھرے ہیں. تو صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے گھر کو اور اپنی ذات کو صاف رکھیں. اگر ہم میں سے ہر آدمی اپنے ذمے یہ لے لے کہ میرے گھر کا جتنا فیس ہے اس کے سامنے جو اسٹریٹ ہے یا روڈ ہے اتنا حصہ میں صاف رکھوں گا. یقین کیجیے کہ آپ کی گلیاں اور آپ کی سڑکیں چمکنے لگیں گی. اگر صرف اتنا سا کام کر لیں کہ میرے گھر کا فیس اگر چوڑا ہے 50 گز تو میں اس کے سامنے 50 گز کی جو اسٹریٹ ہے یا روڈ ہے اس کی صفائی اپنے ذمہ لے لوں کہ میں اسے بالکل صاف رکھوں گا. آپ کی پوری سڑکیں اور گلیاں صاف ہو جائیں گی.